أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ہم تمہیں ضرور آزمائش میں ڈالیں گے، امتحان میں ڈالیں گے، تمہیں پرکھیں گے، خوف مسلط کر کے، تمہیں بھوک میں مبتلا کر کے، تمہارے مالوں میں، تمہاری تجارت میں کمی کر کے، تمہاری جانوں میں تمہارے عزیز اور پیاروں کو فوت کر کے، اور تمہاری پیداوار، تمہارے پھلوں فصلوں میں کمی کر کے ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ اس آزمائش میں صبر کرنے والوں کو اے نبی بشارت دے دیجیے۔ صبر کرنے والے کون ہیں؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، صبر کرنے والے وہ ہیں جب ان کو مصیبت آتی ہے تو ان کی زبان پہ یہی کلمات ہوتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ جو چیز ہم سے چھن گئی ہے یہ چیز بھی اللہ کی ہے، اللہ کے فیصلے سے ہمارے پاس آئی تھی، اس کے فیصلے سے ہم سے چھین لی گئی ہے، یہ سب چیزیں اللہ کی ہیں اور ہم بھی اللہ کے ہیں، اور ہم سب نے پلٹ کے اسی کی جانب جانا ہے، اس لیے ہمیں رب کے کسی فیصلے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، جو اس طرح اپنی زبان سے ہر مصیبت اور تکلیف کے موقع پہ اظہار کریں تو ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی عنایات ہیں، اللہ کی رحمتیں ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ آج ہم میں سے ہر شخص جس کے دل میں ذرہ بھر بھی ایمان ہے، جس کے دل میں مسجد کی محبت ہے، تقدس ہے، وہ پریشان ہے کہ ماہ رمضان جو اللہ کی رحمتیں اپنے دامن میں لے کے ہمارے پاس آ رہا ہے، اس ماہ مقدس میں، رحمتوں کے مہینے میں، برکتوں کے مہینے میں مساجد اس طرح آباد نہیں ہوں گی جس طرح پہلے ہوا کرتی تھی، اللہ کے گھروں کی وہ رونق نہیں ہوگی جو پہلے ہوا کرتی تھی، اور اللہ کا سب سے بڑا گھر بیت اللہ، اس گھر میں بھی اس طرح رونقیں نہیں ہوں گی کہ اس ماہ مقدس میں دنیا کے کونے کونے سے لوگ اس گھر کی زیارت کے لیے، عمرہ کے لیے جایا کرتے تھے۔ وہ مسلمانوں کی دل کی دھڑکن مسجد نبوی وہ بھی اس طرح آباد نہیں ہوگی جیسے ہر سال ماہ رمضان میں آباد ہوا کرتی تھی، وہاں لوگوں کی سحری افطاری کا انتظام کیا جاتا تھا۔ یہ پریشانی، یہ فکر ہر مومن کے دل میں ہے، لیکن فکر ہونی چاہیے ہم نے اس پریشانی کی حالت میں، اس مصیبت کی حالت میں کیا کرنا ہے، ہمارے کرنے کا کیا کام ہے۔ یہ وہ حالات ہیں
جس پر ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے۔ ہم ان حالات کو تبدیل نہیں کر سکتے، اپنی مرضی کے مطابق حالات بنا نہیں سکتے، تو پریشان کیوں ہوں؟ جہاں انسان بے بس ہو جاتا ہے وہاں پھر پریشانی نہیں بلکہ اسے کچھ اور کرنا پڑتا ہے۔ ان حالات میں پریشانی کو چھوڑ دیجیے، یہ گھر اللہ کے ہیں، اس نے آباد کیے تھے، آباد رکھے گا۔ ہم اللہ کے سامنے جواب دہ ہیں اس بات پہ کہ کہیں ہمارے دل تو ویران نہیں ہو گئے۔ ہم مکلف ہیں، رب کے سامنے جواب دہ ہیں کہ تم نے اپنے دلوں کو رب کی محبت سے، اس کی یاد سے آباد کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ رب کائنات ہمارے اعمال کو اور ہمارے دل کی کیفیت کو دیکھتے ہیں۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم، اللہ تمہاری شکلیں نہیں دیکھتا، تمہاری صورتیں نہیں دیکھتا، تمہارا مال نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، وہ دیکھتا ہے تمہارے دل کی کیفیت کیا ہے، تمہارے دل میں اس کی محبت ہے، اس کی یاد ہے یا نہیں، وہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ حالات رب کے اختیار میں ہیں، رب کے ہاتھ میں ہے، وہ جب چاہے گا تبدیل کر دے گا، اور ہم ذمہ دار اس بات کے ہیں کہ اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کریں، اپنے دل میں رب کو بسائیں، اس کی محبت کو بڑھائیں، اس کو یاد کریں۔ اور یہ خلوت، یہ تنہائی کے لمحات جو اس مصیبت کی شکل میں ہم پر مسلط ہوئے ہیں، اسے غنیمت جانیے۔ یہ خلوتیں، یہ تنہائیاں، یہ رب کی نعمت ہے، اس سے فائدہ اٹھائیے۔ گھر کی خلوت میں، رات کی تنہائی میں رب کو یاد کیجیے، قرآن حکیم پڑھیے، تلاوت کیجیے۔ آج موقع ملا ہے آپ کو، رب کے پیغام کو سمجھیے۔ رب نے یہ پیغام قرآن حکیم کی شکل میں ہمارے پاس بھیجا تھا۔ یہ پیغام کیا ہے؟ قرآن حکیم کا ترجمہ پڑھیے، کوئی ترجمہ پڑھ لیجئے، کوئی تفسیر پڑھ لیجئے، اور جانیے رب نے آپ کو کیا پیغام دیا تھا، جس میں ہماری ہدایت تھی، لیکن ہم نے پیغام کو سمجھا نہیں، اس کے پیغام کو جانا نہیں، اس کے مطابق زندگی گزاری نہیں، تو یہ مصیبتیں، یہ آفات ہمارا مقدر بن گئی۔ اس کے پیغام کو سمجھیے، تلاوت کیجیے، قرآن حکیم پہ غور کیجیے، تدبر کیجیے، اور رب کے سامنے گڑ گڑائیں۔ رب ہمارے دل کی کیفیت دیکھنا چاہتا ہے، تمہارے دل میں اس کا خوف پیدا ہوا یا نہیں ہوا ہے۔ یہ روزے بھی ہم پر فرض کیوں کیے گئے تھے؟ لعلکم تتقون، تمہارے دل میں اللہ کی خشیت پیدا ہو جائے، اس کا خوف پیدا ہو جائے، تقوی پیدا ہو جائے، تمہاری زندگی تبدیل ہو جائے، شیطان کے راستے کو چھوڑ کر رحمان کے راستے پہ چل پڑو، گناہوں سے آلودہ زندگی چھوڑ کر نیکیوں سے بھری ہوئی، موسم بہار سے بھری ہوئی زندگی اختیار کر لو۔ یہ تقوی ہے۔ اپنے دلوں کو آباد کیجئے رب کی محبت کے ساتھ، رب کی یاد کے ساتھ، گڑ گڑائیں اس کے سامنے، اس سے جو مانگنا ہے مانگیں۔ اس کے لیے مساجد کوئی شرط نہیں ہے، مسجدیں کوئی شرط نہیں ہے اس سے مانگنے کے لیے۔ اپنے گھروں میں، اپنی خلوت میں، تنہائی میں اس سے یاد کیجئے، جو مانگنا ہے اس سے مانگیے۔ وہ تو ہر رات آسمان دنیا پہ ہمارے قریب ہو جاتا ہے، کہتا ہے مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں، گناہوں کی معافی مانگو میں تمہیں معاف کر دوں، جو مانگنا ہے مانگو، میں تمہارے بہت قریب ہوں۔ اس کو اس سے فائدہ اٹھائیے، مانگیے جو آپ چاہتے ہیں، دنیا کی بھلائیاں مانگیے، دنیا کی خیرات مانگیے، آخرت کی بھلائیاں مانگیے، آخرت کی کامیابی مانگیے، اپنے لیے بھی، اپنی اولاد کے لیے بھی، خاندان کے لیے بھی، اپنی قوم کے لیے بھی، امت کے لیے بھی، اور پوری انسانیت کے لیے بھی۔ یہ وقت ہے، رب نے ہمیں یہ چیز عطا کی ہے، ان مصائب میں، تکالیف میں بھی اسے ہم یاد کریں، اس کو بلائیں، اس کے سامنے آنسو بہائیں،
رو رو کے اس سے مانگیں، ابھی وہ کیفیت دلوں میں پیدا نہیں ہوئی جو اس مصیبت میں، تکلیف میں دلوں میں آنی چاہیے تھی۔ رب یہی چاہتا ہے تمہارے دل میں اس کی خشیت پیدا ہو جائے اور تم تقوی کی راہ پہ چل پڑو۔ کوئی قدم بھی اٹھاؤ تو غور کرو، سوچو یہ قدم رحمان کے راستے کا ہے یا شیطان کے راستے کا ہے۔ اگر شیطان کے راستے کا ہے قدم کو روک لو، اگر رحمان کے راستے کا ہے تو اس پہ چل پڑو۔ کوئی عمل کرنے سے پہلے سوچو یہ عمل اس سے رب راضی ہوگا یا ناراض ہوگا۔ اگر رب راضی ہوتا ہے وہ کام کیجئے، ناراض ہوتا ہے تو کام چھوڑ دیجئے۔ کوئی بات زبان سے نکالنے سے پہلے سوچئے میرے اس کلمے سے، میری اس بات کے ساتھ رب راضی ہوگا، کسی بندے کا دل دکھے گا یا اسے خوشی حاصل ہوگی، اس میری بات سے رب راضی ہوگا ناراض ہوگا۔ اگر وہ بات رب کی رضا کی ہے اور اللہ کے بندوں کو خوشی دینے والی ہے تو بات کیجئے، لیکن وہ بات اگر اس میں رب کی ناراضگی ہے، رب کو بات پسند نہیں ہے، اس بات سے کسی کا دل دکھ جائے تو اس بات سے بھی رک جائیے۔ یہ تقویٰ ہے۔ رب چاہتا ہے کہ ہمارے دلوں میں انقلاب آئے، ہمارے دل پلٹ جائیں اس کی جانب۔ اور استغفار کے لیے، توبہ کے لیے کوئی اجتماعیت شرط نہیں ہے۔ استغفار بھی انفرادی عمل ہے، توبہ بھی انفرادی عمل ہے، لیکن قوم سے خطاب ہے، امت سے خطاب ہے کہ اس امت کا ہر فرد استغفار بھی کرے، توبہ بھی کرے۔ لیکن یہ استغفار اجتماعی نہیں ہوتے، یہ توبہ اجتماعی نہیں ہوتی۔ ہر فرد رب کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے اس سے عہد کرے، اس سے معافی مانگے کہ اے اللہ میں نے یہ گناہ کیے ہیں، اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے اپنے گناہوں کو رب کے سامنے پیش کرتے ہوئے کہے کہ اے اللہ میں نے تیری معصیتیں کی ہیں، نافرمانیاں کی ہیں، مجھے یہ معاف کر دے۔ یہ انفرادی عمل ہے، اجتماعی عمل نہیں ہے۔ اجتماعیت کے ساتھ استغفار نہیں ہوتے۔ ہر شخص اپنے آپ اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھے میں نے کون سے گناہ کیے ہیں، میری کون سے برے اعمال ہیں، رب کے سامنے وہ پیش کر کے کہے کہ اے اللہ میں مانتا ہوں، اعتراف کرتا ہوں میں نے یہ گناہ کیے ہیں، مجھے معاف کر دے۔ عہد کرے رب کے ساتھ کہ اے اللہ میں آج کے بعد شیطان کا راستہ چھوڑ کے، تیری معصیت کا راستہ چھوڑ کے تیری اطاعت کے راستے پہ چل پڑا ہوں۔ میں نے مان لیا ہے، میں نے یقین کر لیا ہے تیرے در کے سوا کو در نہیں جو ہمیں معاف کر دے، تیرے در کے سوا کوئی در نہیں جو ہمیں عطا کر دے۔ تیرا ایک در ہے جس سے ہمیں مل سکتا ہے، اور کوئی در نہیں جس سے ہمیں کوئی چیز ملے۔ اس بچے کی طرح جو ماں کا نافرمان تھا، ماں نے اسے سمجھایا لیکن گھر سے نکال دیا۔ بچے کو گمنڈ تھا میرے بہت سے دوست ہیں، کسی کے گھر چلا جاؤں گا مجھے پناہ مل جائے گی، محبتیں مل جائیں گی، لیکن جب ماں نے اس نافرمان بیٹے کو گھر سے نکالا، جس دوست کے پاس بھی گیا، جس گھر میں گیا، کسی نے پناہ نہیں تھی۔ اسے یقین آ گیا کہ ایک ہی در ہے ماں کا گھر جس میں مجھے محبت مل سکتی ہے، مجھے پناہ مل سکتی ہے، میری ماں مجھے معاف کر سکتی ہے۔ اس ماں کے سوا اس زمین پہ کوئی نہیں ہے جو مجھے اپنی پناہ میں لے لے، اپنی محبت میں لے۔ سب یہ دوست آج بے وفا بن گئے ہیں۔ وہ یہ سوچ کے دل میں پختہ ارادہ کر کے کہ ایک ہی در ہے ماں کا، اگر ماں مجھے معاف کر دے تو مجھے ماں کی آغوش مل سکتی ہے، وہ ماں کے در پہ آ جاتا ہے، دروازے کے باہر لیٹ جاتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، روتا ہے، پیٹتا ہے کہ اے میری ماں میں نے آج جان لیا ہے کہ تیرے سوا کو در نہیں ہے جو مجھے اپنے سینے سے لگا لے، مجھے اپنی آغوش محبت میں لے لے۔ اے میری ماں مجھے غلط فہمی تھی کہ اور کو در ہے جو مجھے پناہ دے سکتے ہیں، لیکن آج مجھے یقین آ گیا ہے تیرے سوا کوئی نہیں ہے جو مجھے محبت دے، مجھے پیار دے، مجھے اپنی آغوش میں لے جائے، میرے منہ میں کھانا ڈالے۔ اے اللہ اے میری ماں مجھے معاف کر دے۔ اور ماں اپنے بیٹے کی ساری یہ چیخیں سن کے اس کا دل پسین جاتا ہے۔ جس بیٹے کو گھر سے نکال دیا تھا، گھر سے دور کر دیا تھا، اسے سینے سے لگا لیتی ہے، اس بیٹے کی طرح یقین کرتے ہوئے کہ اللہ تیرے سوا کوئی در نہیں ہے،
کوئی گھر نہیں ہے، کوئی ذات نہیں ہے جو ہماری مصیبتیں دور کرے، جو ہمیں نعمتیں عطا کرے، جو ہمیں راحت دے، جو ہمیں سکون دے، جو ہماری زندگی کو خوشگوار بنا دے۔ اے اللہ تیرے سوا کوئی در نہیں ہے، کوئی ذات نہیں ہے جو ہمیں اپنی محبت دے، اپنی آغوش محبت میں لے لے، ہم پہ رحمتیں برسائے، برکتیں برسائے، ہماری دنیا بھی آسان ہو جائے، آخرت بھی کامیاب ہو جائے۔ اللہ صرف تیری ذات ہے۔ ہم اپنے سارے گناہوں کو تیرے سامنے پیش کرتے ہوئے اس کی معافی مانگتے ہیں۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ جب انسان ایک مومن اس انداز میں رب کو منائے گا تو رب یقیناً راضی ہو جائے گا۔ یہ ماہ رمضان کی برکتیں، اسے سمیٹیے، رب کو راضی کیجئے، التجائیں کیجئے، دعائیں کیجئے، گڑ گڑائیں آنسو بہا کے گناہوں کی معافی مانگ کر اس یقین کے ساتھ کہ ایک ہی در ہے یہ دنیا کی ساری مصیبتیں، آفتیں، بیماریاں جو دور کر سکتا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ یہی ایک در ہے، یہی ایک ذات ہے جو ہمیں ہر نعمت دے سکتی ہے، نعمتیں دینے کے بعد نعمت کو قائم رکھ سکتی ہے۔ اس ذات کے سوا کوئی اور ذات نہیں ہے جو ہمیں کچھ بھی دے سکے، اور یہی ذات ہے جس کی اگر ہمیں محبت مل جائے، اس کی خوشنودی مل جائے تو دنیا بھی کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ ومل بلا